مثال دے رہا ہوں تیسری. جب تمہارا میرا تعلق اللہ سے ہو جائے گا نا تو ہم اللہ کے غیر کو ایسا حکم دیں گے جیسے آقا غلام کو دیتا ہے. جملے ہیں اس جگہ جملے پر صحابہ کے واقعات ہیں. ہم اللہ کے غیر کو ایسا حکم دیں گے جیسے آقا غلام کو دیتا ہے. کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شکایت کی گئی کہ دریائے نیل سوکھ رہا ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کیا. حضرت کا علم بڑا اعلیٰ. حضرت نے کہا دریائے نیل کے نام خط مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھا گیا. یہ بات کہی کہاں بیٹھ کر لکھا گیا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر خط لکھا گیا. اور یہ خط پہنچا شب جمعہ کو. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں خط تھا. دریائے نیل نیچے آ چکا تھا, سوکھ چکا تھا. مصری لوگ ہجرت کرنے کے واسطے تیار تھے. اتنے میں شب جمعہ کو یہ خط ڈالا. خط میں کیا لکھا تھا؟ کوئی بڑے کلمات نہیں تھے. میں دیکھتا ہوں 2 لکیریں تھی. پہلی لکیر کیا تھی کہ دریائے نیل تجھے چلانے والے واحد قہار ہے, یعنی ہمارے اللہ کی ذات ہے. تم اللہ کو کہتے ہیں تجھے چلائے. اگر تو اپنی ذات سے چلتا ہے تو مت چلنا, ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا ڈالا. دوسرے دن لوگ دیکھنے آئے تو دریائے نیل 16 ہاتھ اوپر آ چکا تھا. یہودی 70,000 یہ منظر دیکھ کر حق قبول کرنے کے لیے مجبور ہو گئے. معاف کرنا, آج تم سب کو ہے نا یہ کہانیاں لگیں گی. کیسا ہوا ہے؟ ہم سب کو کیا لگیں گے؟ ہم کو یہ سب کہانیاں لگتی ہے. ایمان کی طاقت سنا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس زندگی کی ایک آگے سبق سنانا مجھے. اس کی طاقت ہمارے اندر پیدا کس سے ہوگی؟ پہلا اصول, زندگی میں کبھی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے, فقط یہ کہنا کہ اللہ ہی کرتے ہیں. ابھی میں حیات الصحابہ میں اس کی مثال دیکھ رہا تھا. بہت خوبصورت انداز میں مقامات کا خیال رکھتے ہوئے الفاظ کو تولتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ ہستیاں بڑی سامنے ہمارے ہیں. صحابہ حنین کے میدان میں پہنچے. یہاں ایک جملہ یاد رکھنا, مراکش میں کہا گیا کثرت حق والوں کی بھی ہو. جملہ یاد رکھنا, کثرت حق والوں کی بھی ہو اور دل میں عزم پیدا ہو جائے تو مدد اٹھنے کے لیے کافی ہے. صحابہ کی جماعت ہے, حنین میں ہے, اور اتنا ہی خیال ہے کہ آج ہماری کثرت ہے. لیکن سیرت میں کیا آتا ہے کہ قدم اکھڑ گئے. 2 نام سامنے ملتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بازو کون تھے؟ 2 نام بڑے میں پڑے ہونے فقط. پہلا نام آیا ہے عباس بن عبد المطلب اور رضی اللہ عنہ. دوسرا نام آیا ہے سفیان بن حارث اور رضی اللہ عنہ. یہ دونوں بازو میں ہیں. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آؤ, ایک مٹھی ریت لاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مٹھی ریت لے کر آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت پھینکی. کتنے لوگ تھے؟ کسی نے کہا 12,000, کسی نے کہا 13,000. ان میں سے ہر ایک اپنے آنکھ کو مر رہا تھا. ایک مٹھی ریت 12,000 کی آنکھوں میں جا سکتی؟ کس سے پہنچائی؟ بولو, اللہ نے پہنچائی. اس پر بس نہیں ہوا, اس پر جو نتیجہ ظاہر ہوا وہ خود کہتے نتیجہ یہ تھا کہ ہر درخت, ہر پتھر پر ہمیں شہسوار نظر آ رہا تھا جو ہمارا پیچھا کر رہا تھا. لیکن جب اللہ نے قرآن میں یہ واقعہ بیان کیا تو کیا فرمایا؟
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے پھینکا اس وقت آپ نے نہیں پھینکا ہے بلکہ کس نے پھینکا ہے؟ اللہ نے پھینکا ہے. وہاں مفتی شفیع صاحب نے جملہ لکھا ہے جب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھینکنے کی نفی کر رہے ہیں تو زندگی میں کوئی آدمی یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. کیا کس نے؟ فقط اللہ نے کیا. اللہ اکبر. زندگی میں ایک کلمہ ایک نبی کی زبان سے نکلا ہے اور کیا کہ میں اس کو بھی تول کر بتاؤں گا. سب کے ادب کا خیال رکھنا ہے اور مجمع کو ہمیں توحید بھی سمجھنا ہے. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا صحیح مسلم میں یہ قصہ موجود ہے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیان کر رہے. بیان کے دوران ایک آدمی نے سوال کیا دنیا کا سب سے بڑا عالم کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں. علماء نے نیچے لکھا جواب صحیح ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم ہی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ مجمع البحرین میں جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے اس کا علم تجھ سے اعلیٰ ہے. ان کے پاس علم تشریح ہے، ان کے پاس علم تکوینی ہے. پھر علماء بحث کریں گے کون سا علم افضل ہے. مجھے قصہ لمبا نہیں سنانا. خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اور دونوں کشتی میں بیٹھ گئے. اس کو بھی صحیح مسلم نے لکھا. کشتی میں بیٹھے اور آسمانی دنیا سے چڑیا آئی اور آنے کے بعد سمندر میں اپنی چونچ ماری، پانی لیا، لے کر اڑنے لگی. اب چڑیا چھوٹی سی، اس کی چونچ اتنی چھوٹی سی، اس کے منہ میں جانے والا پانی اتنا چھوٹا. جب وہ جانے لگی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا. موسیٰ دیکھ، کیا یہ چڑیا کے منہ میں جو پانی جا رہا ہے نا، یہ تیرا اور میرا علم ہے، اور یہ سارا سمندر اللہ کا علم ہے. سنا دیا. اللہ کے علم کی وجہ سے تم نے، میں نے کسی کے کان میں کوئی جملہ کہا جس کو عربی میں نجوا کہتے ہیں، ہماری اردو زبان میں کہیں گے کانا پھوسی کہتے ہیں، وہ بھی کہا نا اللہ کہتے اس کو بھی میں جانتا ہوں. اور نجوا کی مثالیں حیات صحابہ میں. وقت بہت تیزی سے جا رہا آگے. کیا مثال ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے مدینہ پاک کا. اتنے میں ایک گھر سے برتن بجنے کی آواز آ رہی ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے. ان کو وہی روکا اور پیچھے کی دیوار سے اندر چھلانگ ماری اور اندر آئے. دیکھا تو بڑے میاں کے ہاتھ میں شراب کا برتن. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا او بڑے میاں، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور اس وقت تم شراب پی رہے ہو. بڑے میاں بھی بہت ہوشیار تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین، مجھ سے ایک خطا ہوئی ہے پر یہاں آپ سے 3 خطا ہوئی ہے. سیدنا عمر نے کہا کون سی؟ کہا پہلی، اللہ نے قرآن میں کہا سامنے کے دروازے سے آؤ، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سامنے کے دروازے سے آؤ، تم پیچھے کے دروازے سے آئے. کہا دوسرا، اللہ نے فرمایا کہ سلام کرتے ہوئے آؤ، تم بغیر سلام کیا گئے. اور تیسرا، اللہ نے قرآن میں کہا تجسس مت کرو، تم تجسس کر رہے کہ ایمان والے کے بارے میں. تو سیدنا عمر کو رونا آیا. تو رونا تھم نہیں رہا تھا تو منہ میں کپڑا ڈال کر رونا رکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ
اے عمر اگر تجھے تیری اس خطا کو اللہ نے معاف نہ کیا تو تیری ماں تجھ پر روئے. مجھے استدلال آ گیا. ایک مدت کے بعد لیکن یاد رکھنا وہاں باہر عبداللہ ابن مسعود تھے, ان کو بھی نے کہا کہ میں نے اندر کیا دیکھا. ہم تو بہت جلدی کہیں گے اللہ معاف کر لے, بغیر تحقیق کے بھی بولیں گے ہم لوگ. رات کے اندھیرے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہوئے دیکھا تو وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ تنہا گھر ہے, اندھیرا ہے, مدینہ کے باہر ہے, اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیوں اندر گئے؟ لیکن کہا ٹھیک ہے ایک مرتبہ باہر نکلنے دو پھر میں جا کر تحقیق کروں گا. جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اندر آئے, دیکھا تو ایک بڑھیا آنکھوں سے نابینا پاؤں سے اپاہج بیٹھی ہوئی ہے. سیدنا عمر قریب آئے, حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ قریب آئے, اس بڑی بی سے پوچھا کہ عمر کیوں آئے تھے؟ کیوں تم دیکھتے نہیں ہو میں آنکھوں سے نابینا ہوں, پاؤں سے اپاہج ہوں, سالہ سال سے میرا پیشاب پخانہ صاف کرنے آتے ہیں. حضرت طلحہ رو پڑے اور کہا اے طلحہ تیری ماں تجھے گم کرے تو عمر میں خطا ڈھونڈتا ہے. اللہ معاف کر لے. یہ مثال بنانا, یہاں اندر اتنا بڑا منظر دیکھا لیکن عبداللہ بن مسعود جو باہر کھڑے تو ان کو بھی نے بتایا کہ میں نے اندر کیا دیکھا ہے. ایک مدت کے بعد وہ بڑے میں آئے اور پیچھے آ کر بیٹھ گئے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو بلایا, وہ بڑے میں اٹھے اس نیت سے کہ اس دن تو سیدنا عمر نے سزا نہیں دی, آج شاید سزا دے دیں گے. قریب بلایا, حیات الصحابہ میں کتنا قریب بلایا کہ دونوں کے زانو مل گئے, اور سیدنا عمر نے اپنا ہونٹ ان بڑے میاں کے کان کے لو پر رکھ کر کہا اس رات کا قصہ آج تک میں نے کسی کو بتایا نہیں. وہ بڑے میاں نے کہا کان قریب کرو نا, تم بھی کان قریب کرو. سیدنا عمر نے کان قریب کیا تو انہوں نے کہا اس رات سے میں نے آج تک کبھی پی بھی نہیں. دونوں زور سے کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر. مجمع میں سے کسی کو نہیں پتا اتنے زور سے اللہ اکبر کیوں کہہ رہے. نجوا کی مثال میں نے دی, ایسی بھی کانا پوسی کی نا اللہ رب العزت اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ معاف کر لے. ہمارا سارا جوان بیٹا ہے, دیکھ لے. ابن عباس کا خوبصورت جملہ ہے تو صحابہ میں کہ تنہائی میں آدمی گناہ کرے, اور ابو دردہ کا جملہ مان لکھا ہوا ہے کہ تنہائی کے گناہ مخلوق کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مجھ سے نفرت کرتا ہے, کہ اس کی بنیادی وجہ تنہائی میں کوئی گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مخلوق کے دل میں اللہ نے نفرت پیدا کر دی ہے. اور تنہائی کی نیکیاں مخلوق کے دل میں محبت پیدا کرتے ہیں. اب اس پر اگلا اصول ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہ تنہائی میں آدمی بیٹھا ہے اور پردہ حرکت کرے, فقط یہ مثال ہے تو صحابہ میں, فقط پردہ حرکت کرے اور اس کی نظر پردے کی طرف چلے جائے تو ابن عباس کا مقولہ ہے جو گناہ کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کو بھولا ہے اور اللہ کے غیر کو یاد کر رہا ہے. اس کو پردے کا خیال ہے لیکن اللہ کو دیکھنے کا خیال, اللہ کو دیکھنے کا خیال نہیں. اللہ مجھے کوئی غلط کرنا آپ سے. تیسری بات شیخ یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی, اللہ کی جو ذات ہے نا بڑی سمیع ہے. سمیع سمجھتے ہیں, سننے والی ہے. چھوٹا سا قصہ سنا تھا آپ کو. امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ میرے حجرے میں آئی, اور اللہ کے رسول کا حجرہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کی باری آتی
امی عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی رہتی تھی تو فرمایا اللہ کے رسول پنڈلی پر ہاتھ رکھتے تھے، امی عائشہ پاؤں سو کرتی تھی، تب جا کے اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے بولا؟ سجدہ کرتے تھے. اتنا چھوٹا گھر. اس گھر میں خولہ بنت ثعلبہ آئی اور اپنے شوہر کی شکایت کی. امی عائشہ بیان کرتی ہے کبھی آواز آتی کبھی آواز نہ آتی، کبھی آتی کبھی نہ آتی. اتنے میں فوراً آسمان سے وحی آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. امی عائشہ بیان کرتی ہے میں نے حجرے میں بیٹھ کر نہیں سنا، لیکن اللہ نے کہا سنا، عرش معلیٰ پر سن لیا. کبھی خیال نہ کرنا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں، یہ خیال کرنا اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے. کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ کوئی سن نہیں رہا ہے، اللہ کی ذات ہر آن ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے. اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا اور دو باتیں فرمائی، انی اسمع و ارا، ہر آن میں دیکھ رہا ہوں اور ہر آن میں سن رہا ہوں. اس وجہ سے دوست عزیز بزرگوں، پہلا کام ہم نے ذکر کر دیا، اللہ کے غیر کی نفی کرنا. کبھی نہ کہنا کہ یہ کام میں نے کیا ہے، ہم یہ کہیں گے کیا کس نے؟ فقط اللہ نے کیا. کل میں نے ایک مثال دی تھی، شیطان ہے نا، شیطان چھوٹے چھوٹے جملے بولنے کے لیے کہتا ہے، چھوٹے جملے. حضرت ایوب علیہ السلام پر حال آیا. حال کیا آیا؟ اولادی دیوار کی نیچے دب گئی. دوسرا حال کیا آیا؟ جو کھیت تھا اس پر ٹڈیاں آ گئی. اور تیسرا حال جسم پر آ گیا. جسم پر حال کیا تھا؟ علماء نے لکھا ہڈی کے علاوہ پورے گوشت میں بیماری تھی. اب یہاں ہے نا آدمی حالات سے کمپرومائز کرتا ہے. تو شیطان ہے نا، شیطان آیا ان کی بیوی کے پاس اور کہا تیرے شوہر کو ایک کلمہ بولنے بول، تیرے شوہر کو شفا ہو جائے گی. اور کیا اتنا ہی کہے بسم شیطان. معاف کرنا، آپ کو برا مت لگنے دینا، میں مثال دیتا ہوں. آج کل کی ہماری ماں بہنیں ہیں نا، اپنے ہاتھ لے کر پیروں کے پاس جاتی، دیکھو نا ان ہاتھوں میں اگلا کیا ہے. معاف کرنا. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، جو آدمی کاہن کے پاس چلا گیا، نجومی کے پاس چلا گیا، ایمان اس کے ہاتھ سے چلا گیا. معاف کرنا. اللہ اکبر. اتنی پیاری مثالیں حیات الصحابہ میں. ایک نے فقط حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا، ہمارے سارے جوان بیٹے زندگی اس موڑ سے گزر رہی ہے، کسی حال پر بھی ہم آ جائیں، ایسا کوئی کلمہ اور ایسی کسی بات پر عمل نہ کرنا جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے. چھوٹا سا مشورہ دیا حضرت علی کو. اس وقت عمل نکلنا. کیوں؟ میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، میرا علم بتا رہا ہے کہ یہاں نکلے تمہیں شکست ہوگی اور تمہارے سب ساتھی زخمی ہو جائیں گے. حضرت علی نے پہلا جملہ کہا، جس نے تیری خبر پر یقین کر لیا اس نے قرآن کی خبر کا انکار کر لیا. اور قرآن کی آیت پڑھی، ان اللہ عنده علم الساعہ، کہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. اللہ نے اگلا جملہ کیا قرآن میں، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اللہ کہہ رہے سارے غیب کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. مثال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تقریب میں پہنچے، انصار کی عورت بچیاں تقریب میں دف بجا رہی تھی. اس کا اصول ہے دف بجانے میں اتنا ہی کلمہ زبان سے نکلا، ہم میں ایسے نبی ہے جو آئندہ کی خبر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے روکا نہیں، میں آئندہ کا علم نہیں جانتا، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے. تو ہم جائے، ہمارا آئندہ کا کیا بتاؤ؟ تمہیں اور مجھے ہر آن اللہ کے خیر کا انکار کرنا پڑے گا کہ سوائے اللہ کی کسی کو علم نہیں ہے.
مثال دیتا ہوں آپ کو. جس وقت اس نے منع کیا اسی وقت حضرت علی نکلے اور اللہ نے ان کو فتح دی. اور اس وقت علی نے جملہ کہا تھا جو تیری خبر پر یقین کرے گا وہ اپنے معاملات اللہ سے چھوڑ کر تیرے حوالے کر دے گا. تو ابلیس نے شیطان نے چھوٹا سا مشورہ دیا کتنا جملہ کہنا. وہ بیچارے عورت بھولی والی وہ آئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس, فرمایا اگر آپ چھوٹا سا کلمہ کہو گے نا اللہ آپ کو شفا دیں گے. ایوب علیہ السلام نے جو باتیں کہی وہ سن لینا. ایوب علیہ السلام نے پہلا جملہ کہا حضرت حوا کے مشورے سے آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکلے ہیں, تیری اس مشورے سے میں انبیاء کرام کی زمرے سے باہر چلا جاؤں گا.